بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہماری کراچی میں پیش آنے والے ایک گزری سائٹ نیلم کالونی میں ایک رہائش پذیر رضوان بھائی ہیں، ان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے۔ میں جلدی جلدی بتاؤں گی اور یہ پارٹ 1 ہوگا، پارٹ 2 کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا کیونکہ واقعہ میرا بڑا طویل ہے لیکن ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے۔ تو جو رضوان علی بھائی ہیں، ان کے ہاتھ جو والد زادہ تھے، انہوں نے کراچی کے ہر بڑے اسپتال میں دکھوا لیا تھا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ اندرونی سندھ چلے جائیں، وہاں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے سجاول شاہ، ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا دی ہے، تو آپ وہاں جائیں، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے اسپتالوں میں دکھا لیا، کوئی افاقہ نہیں ہوا تو کیوں نہ میں ان بزرگ کو بھی آزما لوں۔ تو یہ سوچتے ہوئے وہ اندرون سندھ چلے جاتے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو وہ اتنے فیمس ہوتے ہیں کہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب ان سے مصافحہ کرتے ہیں، سجاول شاہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کی ٹیڑھی میڑھی انگلیوں میں تھوڑی سی جان آتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ میری انگلیوں میں جان آ گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے دوسرا معجزہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے خادموں سے کہتے ہیں، ملازمین سے، کہ بھائی کراچی سے ایک بندہ آیا ہے، اس کی خدمت کی جائے۔ تو وہ ان کا جو ایک خادم ہے ایک جگ میں پانی سادہ لیتا ہے اور سجاول شاہ کے پاس جاتا ہے، اور یہاں میں بتاتی چلوں کہ وہ نوٹ کرتے ہیں رضوان بھائی کہ سجاول شاہ کا ایک ہاتھ جو ہے وہ بلیک کلر کے دستانے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب وہ ملازم ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ دستانے سے نکالتے ہیں اور جو سادے پانی کے جگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، 2-3 بار گھماتے ہیں اور ہاتھ باہر نکال لیتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ پانی سرخ رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر تبرک کے طور پہ سب کو دیتے ہیں۔ لیکن رضوان علی جو ہے کراچی سے جاتے ہیں بھائی، تو وہ کہتے ہیں مجھے تو دل متلی ہونے لگا کہ ایک بندے نے میرے سامنے ہی ہاتھ ڈال کے جگ میں اور کیا۔ خیر وہ کہتے ہیں جب سب پی رہے تھے اس سے، تو وہ بھی جب گلاس کو منہ لگاتے تو اس میں بڑی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ معجزہ دوسرا ان کے سامنے ہوتا ہے۔ دوسرے دن جب وہ ان کے پاس آتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے یہ کرامت کی وجہ پوچھ سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں یہ شفا دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں، میں ایک ایماندار شخص تھا، ایماندار پولیس انسپیکٹر تھا، میری ایمانداری بڑی مشہور تھی، اور اسی وجہ سے مجھے میرا تبادلہ ایسے علاقے میں کیا گیا کہ جہاں ایک بہت مشہور ڈاکو تھا، موہن ڈاکو۔ تو لوگ جو ہے اکثر وہ جو ہے نا، لوگ جاتے تھے پولیس والے، لیکن ان کو وہ رشوت دے دیتا تھا، لیکن میرا تبادلہ اسی لیے کیا گیا کہ میں ایک ایماندار آفیسر تھا۔ تو جب میرا تبادلہ ہوا اور اس نے مجھے بھی کوشش کی کہ خرید لوں، لیکن میں اپنی ایمانداری پہ ڈٹا رہا، اور پھر جب میرا مقابلہ اس سے ہوا تو میں نے اس پہ فائرنگ کی، وہ زخمی ہو گیا، اور زخمی ہونے کے بعد ایک خط اس نے میرے تھانے میں بھجوایا، جو کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نہیں پڑھ سکا۔ تھوڑے دن بعد اطلاع آئی کہ موہن ڈاکو کا جو ہے انتقال ہو گیا ہے۔ تو جب ہم لوگ اس کے اڈے پر پہنچے تو وہیں اس کے سرہانے جو ہے ایک دوسرا خط پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا، اور وہ خط میں نے وہاں سے اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کی لاش کو ہم لے کر آ گئے، اور پتہ لگا کہ گاؤں میں اس کی ماں رہتی ہے، سگی ماں، تو ہم نے اس کی سگی ماں کو اطلاع دی، اور اس کی سگی ماں نے کہا کہ بھائی اس کو آپ وہیں چھوڑاتے، کیوں لے کر آ گئے ہیں؟ تو ہم نے کہا بھئی آپ کا بیٹا ہے، آپ آئیں اس کی ڈیڈ باڈی لے جائیں۔ تو اس کی ماں نے انکار کر دیا کہ بھئی آپ جانو اور وہ جانے، آپ کیوں لے کر آئے؟ پھر انہوں نے اپنے اسٹاف سے کہا تو اسٹاف والوں نے بھی کہا سر، جب سگی ماں ہو کر اس کے جنازے کو نہیں لے کے جا رہی تو آپ کیوں لے کر آ گئے؟ چھوڑ دیتے آپ اس کو، وہیں پہ کتے بلی کھا لیتے، چیل کوے کھا لیتے۔ تو وہ حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مطلب اب تو مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اس کی سگی ماں کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور اب تو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ایک مسلمان، کیونکہ اس کی ماں کا نام سکینہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ موہن ڈاکو جو ہوتا ہے اس کا اصل نام غلام محی الدین ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اب مجھے یہ جب معلوم ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے، اور پھر میں اس کو کیسے جنگل میں چھوڑاؤں؟ تو وہ سارے اپنے اسٹاف کو کہتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ اس کی تدفین کروائیں۔ بہرحال آرڈر ہوتا ہے، اور سارے جو ہیں وہ سر کی بات مانتے ہیں اور اس کی تدفین کے لیے شامل ہو جاتے ہیں۔ جب اس کی جنازے کو قبرستان لے کے جایا جاتا ہے، وہاں قبر میں اب پارٹ 2 کا آپ انتظار کیجیے۔ جزاک اللہ۔